السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس سے پہلی والی ویڈیو کے اندر زبان کے سلسلے کے اندر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور وعدہ کیا گیا تھا کہ آنے والی ویڈیو کے اندر واقعے کی شکل میں زبان کی سنگینی کو بتلایا جائے گا۔ تو آئیے آج ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ان واقعات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ زبان کے جو دو بول ہے وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ کیسا سنگین معاملہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحکیٰ ان سائقا فقیرا کان متعبا فی احد الایام لکنہ رکب شاہنۃ ومضی بها فی طریق طویل لکسب قوت صبیانہ۔ منقول ہے کہ ایک ڈرائیور کسی دن بہت تھکا ہوا تھا، لیکن وہ ٹرک پر سوار ہوا اور اس کو لے کر لمبے راستے میں گیا اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے۔ لکسب قوت صبیانہ، اپنے بچوں کی روزی۔ یاد رہے قوت نہیں ہے، یہ قوت ہے۔ قوت کا معنی تو طاقت ہوتا ہے، یہ قوت بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن یہ قوت نہیں پڑھیں گے، یہ قوتن ہے یعنی روزی۔ تو لکسب قوت صبیانہ، اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے۔ سائقن کا معنی ڈرائیور، متعبن کا معنی تھکا ہوا، شاہنتن کا معنی بڑی ٹرک، طویل لمبا، طریق راستہ۔ فغلبہ النوم اثناء الطریق، راستے کے دوران اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا یعنی اس کو نیند آ گئی۔ اثناء الطریق یعنی راستے کے درمیان۔ فاصطدمت شاہنتہ بسیارۃ تقل ثلاثۃ رکاب وجہا لوجہ، نتیجتاً اس کی ٹرک ایک ایسی گاڑی سے ٹکرائی جس میں 3 پیسنجر سوار تھے۔ یہ ٹرک اور گاڑی آمنے سامنے ٹکرائی، وجہا لوجہ یعنی آمنے سامنے ٹکرائی۔ اقل یقل اقلالا، اس کا معنی اٹھانا، یہ اقل یقل ہے، اقل یقل اقلالا، کم کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی اٹھانا، یعنی 3 پیسنجر وہ اٹھائے تھے۔ راکبن کی جمع رکابن، پیسنجر۔ نزل سائق الشاہنۃ ونظر الی السیارۃ المحطمۃ والی من بداخلها فاذا هم موتى، ٹرک کا ڈرائیور اترا اور ٹوٹی ہوئی گاڑی کو دیکھا اور ان لوگوں کو بھی دیکھا جو گاڑی میں تھے، بس اچانک وہ مردار تھے۔ محتمہ، یہ حتمہ یحتم سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ٹوٹا ہوا۔ السیارۃ المحتمہ، ٹوٹی ہوئی گاڑی۔ فاتصل الناس بالمخفر وجلس سائق الشاحنہ، لوگوں نے تھانے سے رابطہ کیا اور ٹرک کا ڈرائیور بیٹھ گیا۔ مخفر کا معنی تھانہ، پولیس چوکی۔ اتصال کا معنی یہاں پر ملنا، رابطہ کرنا۔ ينتظر وصول رجال الشرطة ويفكر فيما سيعانيه من سجن ودية ويفكر في أولاده الصغار، پولیسوں کے پہنچنے کا انتظار کرتے ہوئے اور سوچتے ہوئے اس قید اور جرمانے کے بارے میں جس کو عنقریب وہ اٹھائے گا، اور سوچتے ہوئے اپنی اولاد کے بارے میں۔ وصل یصل وصولاً کا معنی پہنچنا اور رجال الشرطۃ کا معنی پولیس۔ آنا یعانی معانات کا معنی برداشت کرنا، جھیلنا، مصیبت اٹھانا۔ ہموم انحدت علیہ کالجبال، یہ سب غم اس پر پہاڑ کی طرح
گرے، پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑے۔ وَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بِهِ وَيَلُومُونَهُ، لوگ اس کے پاس سے گزرنے لگے اور اس کو ملامت کرنے لگے۔ یا جعل کا معنی کرنا بنانا ہوتا ہے، لیکن یہ جعل جو ہے یہ اس کے معنی میں یہ نہیں ہوگا، یہ اخذ کی طرح، جیسے اخذ ینصر مدد کرنے لگا، ایسی جعل ینصر مدد کرنے لگا، تو یا کرنے لگا اس کے ترجمے میں ہوگا۔ وَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بِهِ وَيَلُومُونَهُ، لوگ اس کے پاس سے گزرنے لگے اور اس کو ملامت کرنے لگے۔ لام یلومو کا معنی ملامت کرنا، اور مر امرو کا معنی گزرنا۔ فقال احدهم هذه عواقب السرعہ، ان میں سے ایک نے کہا یہ اسپیڈ یعنی تیزی کا انجام ہے، یعنی گاڑی تیز چلانے کا یہ انجام ہے۔ وقال آخر من المؤكد انك كنت نعسان ومع ذلك استمررت في القيادة فانت الذي قتلتهم، دوسرے نے کہا ضرور تو سوتا تھا، اس کے باوجود گاڑی چلانا جاری رکھا، بس تو نے ہی سب کو مار ڈالا، یعنی تو ہی قصوروار ہے۔ وقال ثالث لا ينبغي لمثلك ان يصرف له رخصة قيادة، تیسرے نے کہا کہ تیرے جیسے کو تو مناسب بھی نہیں ہے کہ اس کو لائسنس دیا جائے۔ رخصتن کا معنی لائسنس، رخصت السیارہ موٹر کا لائسنس، اور صحب الرخصت لائسنس ضبط کرنا، اسی سے مرخص لہو لائسنس دار، یعنی جس کو لائسنس ملا ہوا ہو اس کو مرخص لہو کہیں گے۔ کانوا یقولون هذه العبارات باسلوب حاد عنیف، وہ ان عبارتوں کو تیز لہجے اور اسلوب میں کہتے تھے، یعنی سختی کے لہجے میں یہ سب باتیں کہتے تھے۔ وکان الرجل واجما جالسا علی صخرہ وفجأة سقط علی جنبہ، یہاں پر سقط رہ گیا، وفجأة سقط علی جنبہ، اور آدمی چپ چاپ چٹان پر بیٹھا ہوا تھا اور اچانک وہ اس کے پہلو کے بل گر گیا۔ فجأة کا معنی اچانک، واجمن کا معنی خاموش۔ وفادت روحہ، اور اس کی روح پرواز کر گئی، یعنی وہ مر گیا۔ فادت الروح کا معنی روح پرواز کر جانا، مر جانا۔ ولم يقتله حادث المرور الذي وقع له وانما قتله المارة بألسنتهم اللادية، اور اس کو اس حادثے نے نہیں مار ڈالا جو پیش آیا، صرف گزرنے والوں نے ان کی تیکھی زبانوں سے اس کو مار ڈالا، یعنی ان کی سخت کلامی کی وجہ سے وہ مر گیا۔ صدق القائل جرم اللسان صغیر و جرمہ کبیر، کہنے والے نے سچ کہا کہ زبان کی سائز چھوٹی ہے اور اس کا جرم بڑا ہے۔ احیاء العلوم کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، جرم اللسان صغیر و جرمہ کبیر۔ هناك قصة أخرى تدل على خطورة الكلام وما يحسده صاحبه منه، یہاں دوسرا بھی قصہ ہے جو کلام کی سنگینی پر دلالت کرتا ہے، اور وہ چیز جس کو زبان والا، یعنی جس نے زبان سے جو بات نکالی وہ، اور وہ جس کو زبان والا اس سے کاٹتا ہے، یعنی اس زبان سے وہ نکلی ہوئے جملے کا جو انجام ہوتا ہے وہ۔ حسد یحسد حسدن، اس کا معنی ہوتا ہے کھیتی کاٹنا، اسی سے حسیدن حسیدتن کٹی ہوئی کھیتی۔ یقال ان ملکا من الملوک رأى فی منامہ ان اسنانہ تساقطت، کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے اس کے خواب میں دیکھا کہ اس کے دانت گر گئے۔ فاستدعى احد المعبرین وسألہ عن تعبیر رؤیاہ، اس نے تعبیر دینے والوں میں سے کسی ایک کو بلایا اور اس سے اس کے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ فقال المعبر دون ان يفكر في مسيره، تعبیر دینے والے نے اس کے انجام کو سوچے بغیر کہا، ایھا الملک المعظم يموت جميع اولادك وانت على قيد الحياة، فانفجر الملك غاضبا، اے معزز بادشاہ تمہاری تمام اولاد مر جائے گی اس حال میں کہ آپ زندہ رہیں گے۔ قید الحیاة، اعلیٰ قید الحیاة سے مراد زندہ،
یعنی آپ زندہ رہیں گے اور آپ کے سامنے آپ کی تمام اولاد مر جائے گی. فانفجر الملک غاضبا، فانفجر الملک غاضبا، بادشاہ غصے سے بھڑک اٹھا. انفجر کا معنی پھٹنا ہے، اور انفجر غضباً غصے سے بھڑک جانا، اور یہاں پر بادشاہ بھڑک اٹھا غصہ کرتے ہوئے. ویسے قیدن کا معنی بیری، ہتکری، رکاوٹ، بندش، بندھن وغیرہ جمع قیود آتی ہے، لیکن علی قید الحیاتی کا معنی زندہ، یعنی آپ زندہ رہیں گے اور آپ کے سامنے تمام اولاد مر جائے گی. وَأَمَرَ بِأَنْ يُجْلَدَ حَتَّى يَمُوتَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس نے حکم کیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائے یہاں تک کہ اس کے سامنے وہ مر جائے. ثُمَّ اسْتَقْدَمَ مُعَبِّرًا آخَرَ وَسَأَلَهُ عَنْ تَعْبِيرِ مَا رَآهُ فِي الْمَنَامِ، پھر اس نے دوسرے تعبیر دینے والے کو بلایا اور اس سے پوچھا اس تعبیر کے بارے میں جس کو اس خواب کی تعبیر کے بارے میں جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا. اور اس نے پوچھا اس خواب کے تعبیر کے بارے میں جو اس نے خواب میں دیکھا تھا. فقال المعبر، تعبیر دینے والے نے کہا، ابشر ایھا الملک المعظم ان الرؤیا تشیر الی ان عمرک سیطول وتکون آخر اہلک موتا. اے معزز بادشاہ، خواب اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ آپ کی عمر عنقریب لمبی ہوگی. وتکون آخر اہلک موتا، اور آپ اپنے اہل میں سب سے آخر میں، آپ اپنے گھر والوں میں سب سے آخر ہوں گے موت کے اعتبار سے، یعنی آپ کی سب سے آخر میں موت آئے گی. تو پہلے معبر نے جو بات کہی تھی وہی اس نے بھی کہی، لیکن اس نے مرنے کا لفظ استعمال کیا. بادشاہ خوش ہو گیا، بادشاہ غضبناک ہو گیا، اور اس نے وہی بات دوسرے انداز کے اندر کہی. بات تو دونوں کی ایک ہی تھی، کہنے کا انداز الگ تھا. اس نے مرنے کا لفظ استعمال کیا تو بادشاہ غصے ہو گیا، اور اس نے بادشاہ کے بارے میں زندہ ہونے کا لفظ کہ زیادہ جئیں گے بادشاہ صاحب. وتکون آخر اہلک موتا، اور تیرے اہل میں سب سے آخری ہوں گے موت کے اعتبار سے، یعنی آپ کی موت سب سے آخر میں واقع ہوگی. فاستبشر الملک وامر له بمنح مبلغ کبیر من المال وجعله من مستشاره، بادشاہ خوش ہو گیا اور مال کی بڑی مقدار دینے کا حکم دیا، اور اس کو اس کے مستشارین میں بنا دیا، یعنی اس سے مشورہ لیتا تھا. مستشارین یہاں پر نون گرا دیا گیا مضاف کی وجہ سے، یہ مستشارین اصل میں تھا. یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے اور جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کو جب مضاف کیا جاتا ہے نون گر جاتا ہے. الم تر ایھا الاخ ان السائق مات بسبب ما تحدث عنه المارہ، اے بھائی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ڈرائیور مر گیا ان باتوں کی وجہ سے جس کو گزرنے والے کرتے تھے. والمعبر قد اعدم من اجل ما نطق به لسانه، اور معبر وہ ہلاک ہو گیا اس چیز کی وجہ سے جس کو اس کی زبان نے بولا، جس کو اس کی زبان نے ادا کیا. یعنی پہلا جو معبر تھا اس نے جس انداز کے اندر تعبیر دی، بادشاہ وہ سن کر غضبناک ہو گیا اور اس کو مروا ڈالا. اجل کا معنی سبب، اور اجل جیم کے زبر کے ساتھ ہو تو مدت، عرصہ، وقت مقرر، اس کی جمع آجال آتی ہے. اور استدعا یستدعی، استدعان کا معنی بلانا، طلب کرنا، منگانا. اور استقدم یستقدم کا معنی بھی طلب کرنا، بلوانا، حاضر کرنا. دیکھا آپ نے ان حکایتوں کے اندر کہ کس طرح زبان نے آدمی کو موت کے گھاٹ اتروا دیا. اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. زبان کی حفاظت کے سلسلے کے اندر احادیث کے اندر بڑی تاکید آئی ہے، اور احادیث کے اندر یہاں تک آیا کہ اسی زبان کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. خیر مجھے وہاں پر اس کی تفصیل بیان نہیں کرنی ہے. ان واقعات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ زبان جو ہے اگر صحیح استعمال ہو تو بڑا فائدہ پہنچاتی ہے، اور اگر غلط استعمال ہو تو بڑی سنگین معاملے کی طرف پہنچا دیتی ہے. خیر یہ کچھ
ٹوٹی پھوٹی آپ کے سامنے عربی کے اندر عبارت پیش کر کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ عجلت کے اندر یہ دونوں ویڈیو بنائی گئی، یہ اور اس سے پہلے کسی نہ کسی طرح عجلت کے ساتھ بنا دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کے ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔